الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی ابویہ وازواجہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ابویک وازواجک وآلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کے ایمان کی ترتیب بیان فرمائی کہ ایک مسلمان کے ایمان کی ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لاؤ، اور اس کے فوراً بعد میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرو، پھر اس کے بعد کوئی اچھے عمل کرنا، اس کے بعد تمہارے اچھے عمل قبول ہوں گے۔ یہ ترتیب قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے، سورۃ الفتح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ فرمایا کہ پیارے محبوب، ہم نے آپ کو خوشخبری شاہد گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ساری عزتیں ہم نے آپ کو اس لیے عطا فرمائی ہیں تاکہ لوگ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگ جو ہے وہ اللہ پر بھی ایمان لائیں اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائیں۔ اور پھر فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور فرمایا کہ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حد درجہ تم نے پھر ان کی تعظیم بھی کرنی، ان کا ادب بھی اپنے سینوں کے اندر رکھنا ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر فرمایا کہ تم نے صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے نیک عمل پھر یہ قبول بھی فرمائے گا۔ عزیز دوستو، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی بات کی، پھر تعظیم مصطفیٰ کی بات کی ہے، پھر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کی باری آئی، اعمال کی بات کی۔ آج لوگ پرہیزگاری اور تقوی اور اعمال پر تو گفتگو کرتے ہیں، لیکن تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بڑا کمزور پہلو دکھاتے ہیں۔ ہر اس چیز کو متنازع بنا دیا جاتا ہے جس کا تعلق
ذات رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ اگر علم غیب کی بات کریں تو لوگ جھگڑا کھڑا کر دیتے ہیں، آپ اگر حاضر و ناظر کی بات کریں کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ حاضر و ناظر ہے تو لوگ جو ہے وہ تنازع کھڑا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ میلاد النبی منانے کے حوالے سے کوئی بات کریں تو لوگ پھر جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر اس بات کو متنازع بنا دیا گیا ہے جس کا تعلق نبی پاک کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور پھر دیکھیں کافر لوگ جو ہیں نا، یہ جو باہر کے جو لوگ ہیں، وہ ہماری نمازوں سے نہیں چڑھتے ہیں، وہ ہمیں نماز سے نہیں روکتے ہیں، وہ ہمیں مسجدیں بنانے سے نہیں روکتے ہیں، بلکہ آپ اگر باہر جا کر آپ دیکھیں تو پاکستان سے زیادہ خوبصورت مسجدیں یورپ کنٹری کے اندر ہیں۔ لیکن دیکھیں نا کہ جب بھی کوئی وہ حرکت کرتے ہیں تو وہ خاکے ہمارے نبی پاک کے چھاپ دیتے ہیں، جب بھی وہ بکواس کرتے ہیں تو ذات رسالت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر رب کی معرفت کا سب سے ذریعہ میرے اور آپ کے نبی پاک کی ذات ہے، سب سے بڑا ذریعہ۔ کیوں؟ قرآن پاک میں سے دلیل دیتا ہوں۔ میرا مالک ارشاد فرماتا ہے کہ قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا کہ لوگوں یہ جو رسول میں نے تمہیں دیا ہے نا، یہ میں نے تمہیں اپنے رب ہونے کی دلیل بنا کر تمہیں عطا فرمایا ہے۔ فرمایا یہ میرے رب ہونے کی دلیل ہے کہ یہ میرا رسول ہے تو سمجھو خدا ہے، یہ میری دلیل ہے۔ ایک کافر مشرک لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا سمجھو وہ خدا تک پہنچ گیا، یہ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں۔ ایک دن صحابہ کرام نے نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا، بات دیکھیے کتنی پیاری اور خوبصورت ہے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا نا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے رب سے ملاقات بھی کریں، ہمارا جی چاہتا ہے، بڑی دیر ہو گئی ہے یا رسول اللہ سجدے کرتے ہوئے، بڑی دیر ہو گئی ہے تسبیح و تحلیل پڑھتے ہوئے، یا رسول اللہ دل بھی چاہتا ہے کہ اس کو دیکھیں بھی۔ جب یہ صحابہ کرام نے سوال کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، فرمایا صحابہ کیا کہتے ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ بڑا عرصہ ہو گیا ہے، خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ اب اس کی زیارت بھی کریں، اس کو سجدے کرتے بڑا عرصہ بیت گیا ہے تو جی چاہتا ہے کہ اب اس کو دیکھیں بھی۔ تو میرے نبی پاک نے فرمایا صحابہ من رآنی، مجھے دیکھ لو، جس نے مجھے دیکھ لیا، من رآنی، جس نے مجھے دیکھ لیا سمجھو اس نے اپنے خدا کو بھی دیکھ لیا ہے، اس نے اپنے خدا کو بھی دیکھ لیا ہے۔ معرفت الہی کا سب سے بڑا ذریعہ میرے اور آپ کے نبی پاک کی ذات ہے۔ تو لوگ تعظیم مصطفیٰ کے والے سے نہ کمزور پہلو رکھتے ہیں، کمزور پہلو دکھاتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ امت کا اپنے نبی سے رشتہ بڑی نزاکتوں والا ہے، اور پھر نبی کا اپنی امت سے رشتہ بڑی نزاکت والا ہے۔ یہ بڑا نازک ایک رشتہ ہے، یہ بڑی نزاکتوں والا رشتہ ہے۔ لوگ اس نزاکتوں کو نہ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ ان نزاکتوں کو سمجھتے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ کبھی کوئی کسی چوک میں بیٹھا باتیں کر رہا ہوتا ہے اور کبھی کوئی ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے بکواس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کچھ دنوں کی بات ہے کہ ایک اینکر پرسن نے ٹی وی چینل پہ آ کر دیکھے کتنی بڑی بات کی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آخری نبی ہے نا،
اور کہتا ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، وہ کہتا ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے معاذ اللہ۔ وہ کہتا ہے ہمارے نبی سارے نبیوں سے کوئی افضل نہیں ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کبھی دین کو نبی پاک کی محبت کے ساتھ نہیں پڑھا، وہ اپنی عقل کے ترازو پہ تولتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب سے بڑا ذریعہ ہے معرفت الہی کا۔ لوگ پھر اسی کے حوالے سے جو ہے وہ کمزور پہلو رکھتے ہیں اور پھر دوسروں تک اس کو ڈیلیور بھی کرتے ہیں۔ اور دیکھیں میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ کتنی نزاکتوں والا ہے، کتنی نزاکتوں والا ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھنے لگا، ذرا توجہ رکھیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رشتہ یہ کتنا نازک رشتہ ہے، یہ کتنی اس کے اندر نزاکت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں نا اپنے سگے ماموں کا سر کاٹا تو نبی پاک کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گئے۔ اب یہ تین باتیں اس کو میں اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں تاکہ بات آپ پر واضح ہو جائے۔ اور پھر غزوہ احد میں حضرت ابو عبیدہ اپنے سگے باپ کا سر کاٹ کے نبی پاک کے قدموں میں حاضر ہوئے۔ ایک اور صحابی وہ ایک جنگ میں اپنے سگے بھائی کا سر کاٹا، ہاتھ میں پکڑا ہوا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک نے نا تینوں سے ایک سوال کیا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ عمر، فرمایا کہ ابو عبیدہ اور میرے غلام، کیا تمہیں یہ تمہارے اندر کوئی محبت نہیں جاگی کہ یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، کس طرح تم نے ان کا سر کاٹا ہے؟ تو تینوں نے جو جواب دیا تھا نا اس کا مفہوم یہی تھا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ یہ میرا ماموں ہے، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا بھائی ہے، یا رسول اللہ ہم نے تو صرف اتنا سوچا کہ یا رسول اللہ جو تمہارا نہیں وہ ہمارا لگتا کچھ نہیں ہے۔ بس ہم نے تو صرف اتنا سوچا کہ جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ میرے بھائیوں یہ رشتہ بڑی نزاکتوں والا ہے، بڑی محبتوں، اور پھر یہ محبت اور یہ نزاکت کوئی یک طرفہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا ایک بار عرض کی تھی، سورۃ الاعراف کے اندر اس کا ذکر ہے، آپ نے سنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار عرض کی تھی کہ مالک میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، تھوڑا سا لاڑ کیا تو عرض کیا کہ نہیں مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں، ناز دکھایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ میں نا اس کوہ طور پہ اپنی تجلی ڈالوں گا اور آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیے گا، اگر وہ پہاڑ میری نور کی تجلی کو سہ گیا پھر آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ اپنی تجلی ڈالی تھی۔ بات ذرا سمجھیے گا، صرف ایک تجلی ڈالی تھی، پہاڑ قائم نہیں رہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے گئے، بے ہوش ہو کے ان جلووں میں زمین پہ تشریف لے گئے۔ ایک تجلی دیکھ نہیں سکے تھے، ایک تجلی دیکھ نہیں سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کی ایک تجلی نہیں دیکھ سکے، لیکن یارو ذرا غور کیجئے گا، میرے اور تیرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کیا ہے، جاگتی آنکھوں سے۔ فرمایا کہ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، اور میری سرکار کو خدا نے بے پردہ زیارت بخشی۔ بے پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، فرماتے ہیں کہ میرے آگے بھی نور تھا، فرماتے ہیں میرے پیچھے بھی نور تھا، میرے دائیں بھی نور تھا، میرے بائیں بھی نور تھا۔ فرمایا کہ ان تمام جلووں کے اندر جب میں گم ہوا
تو پھر میرے رب نے فرمایا کہ پیارے محبوب کوئی بات کرو، محبوب کوئی بات کرو، توجہ رکھیے گا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی دیکھتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن ادھر حضور فرماتے میں ان تمام جلووں کے اندر جب میں گم ہوا تو میرے رب نے کہا کہ محبوب کوئی بات کر، محبوب کچھ مانگیے۔ تو دوستو قربان جائیں ہم اپنی قسمت پہ، تو ان جلووں کے اندر بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام اتنے جلووں کے اندر بھی بھولے نہیں۔ رب نے کہا کہ محبوب کوئی بات کر، تو اس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام نے یہی عرض کیا تھا کہ سینہ کھول کر عرض کیا تھا، مالک میری امت پہ رحم فرما دے، مالک میری امت پہ مہربانی فرما۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ، میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے بھائیوں، امت کا اپنے نبی سے اور نبی پاک کا اپنی امت سے رشتہ یہ بڑی نزاکتوں والا ہے، یہ بڑی محبتوں والا ہے۔ اور پھر دیکھیں، آپ نے کبھی یہ بات کہیں پڑھی نہیں ہوگی اور کبھی آپ نے یہ بات سنی نہیں ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا پیار ہے نا اپنی امت سے، لیکن کبھی آپ نے سنا ہے، کبھی پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کی قبر میں کبھی آئے تھے؟ ان کے جو ماننے والے حواری تھے، کبھی آپ نے سنا، کبھی پڑھا ہے آپ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کی قبر میں آئے؟ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی اپنے کسی امتی کی قبر میں نہیں گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ لیکن یارو، یہ بھی میرے اور تیرے نبی پاک کی ہم سے محبت ہے، ان کی محبت ہے کہ ادھر دنیا میں ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، ادھر قبر میں مصطفیٰ ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اپنا دیدار کروانے کے لیے، اپنے امتی کو دیدار کروانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، جہاں ہر رشتہ دار چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ کسی نے بڑی کمال کی بات کی، ایک شاعر نے، پنجابی کا شاعر تھا تو حد کر گیا، وہ کہنے لگا کہ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج اونا بھی باریاں ماریاں نے۔ یہ باریاں پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ وہ جب بندہ مردے کو دفناتا ہے، اوپر سلیٹیں رکھتا ہے نا، تو ہلکی ہلکی سی روشنی آتی ہے، سراغ سے بچ جاتے ہیں، شاعر نے اس کو باریاں کہا۔ پھر لوگ اس کو بھی بند کرتے ہیں کہ کہیں جو ہے وہ کوئی روشنی اندر نہ چلی جائے، لوگ اس کو بھی بند کرتے ہیں مٹی رکھ کر۔ تو شاعر کہتا ہے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج اونا بھی باریاں ماریاں نے، جڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی، اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے، تے جدوں خزانے باغ وچ وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے۔ اور کہنے لگے کہ کسے چلی دی ذرا نہ پیش چلی، باواں جدوں موت نے کھلاریاں نے، محمد بوٹیا چوٹھائی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے، کملی والے دی۔ میرے بھائیوں، ادھر ہماری آنکھ بند ہوتی ہے اور قبر میں جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو نبی پاک اپنا دیدار کروانے کے لیے اپنی امتی کے سامنے تشریف لے آتے ہیں۔ یہ بڑی نزاکت۔ اور پھر اگر آپ نے اس رشتے کی نزاکت سمجھنی ہو نا کہ امت کا اپنے نبی سے رشتہ کتنی نزاکتوں والا ہے اور کتنی محبتوں والا ہے، تو میرے بھائی پھر صحابہ سے پوچھے یہ رشتہ کتنی نزاکتوں والا ہے۔ صحابہ سے پوچھے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، گھر میں بیٹھے تھے اپنے صاحبزادے کے ساتھ، تو کسی مسئلہ پہ نا بات چھڑ پڑی، تو حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نا دعوے کی دلیل کے طور پر نا نبی پاک کا فرمان پیش کیا۔ ذرا توجہ رکھیے گا، دلیل پیش کی نبی پاک کا فرمان۔ بیٹا کہنے لگا کہ ابا جی یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اتنی بات کہی تو حضرت فاروق اعظم نے تلوار نکال لی، فرمانے لگے کہ میں نے تجھے اپنے نبی پاک کا فرمان سنا ہے، تو آگے سے اگر مگر کرتا ہے، فرمایا نکل جا میرے گھر سے۔ فرمایا کہ جو نبی پاک کا فرمان سن کے اگر مگر کرے، فرمایا عمر کے گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔
فرمایا نکلو میرے گھر سے نکال دیا، سیدھے چلے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، دور خلافت حضرت ابو بکر صدیق کا تھا، ان کے پاس گئے، کہنے لگے کہ جناب ذرا میرے ابا جی بڑے ذرا سخت مزاج ہیں، تو آپ ذرا ان سے میری سفارش کر دیجیے۔ سارا معاملہ بتایا تو حضرت ابو بکر صدیق نا ان کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو جناب عمر باہر نکلے۔ تو میں کہ چل یار عمر بات چھوڑ بھی دیا کر یار، تو زیادہ ہی سختی کر دیتا ہے، اتنی سختی نہ کیا کر۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ ابو بکر آپ کو پتہ ہے اس نے میرے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ ہاں یار وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، چل اسے معاف کر دے۔ تو حضرت عمر فاروق نے ایک سوال کیا، حضرت عمر کہنے لگے کہ ابو بکر چلے میں نے تو معاف کیا، لیکن اب آپ سے پوچھتا ہوں اگر یہی بات اگر آپ کے بیٹے نے کی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ آپ کیا کرتے؟ تو حضرت ابو بکر عشق میں بڑا آگے تھے، بڑے آگے تھے، لیکن جب نبی پاک کی ناموس کی بات آتی تھی نا، بہت صحابہ میں سب سے نرم طبیعت حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، لیکن جب ناموس رسالت کی بات آتی تھی نا تو حضرت ابو بکر صدیق سے سخت آدمی کسی امت میں کسی کو نظر نہیں آتا ہے، بہت سخت آدمی امت کے اندر جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے۔ تو کہا کہ ابو بکر آپ کیا کرتے؟ تو حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کہا کہ عمر تو نے تو تلوار نکالی تھی نا، اگر میرے بیٹے نے بات کی ہوتی تو میں نے تلوار مار بھی دینی تھی، میں ہوتا کون ہے کہ جو میرے نبی کے فرمان کے آگے بات کرے؟ میرے بھائیو یہ رشتہ بڑا نازک ہے، بڑا نازک۔ ایک دن حضرت ابو قحافہ ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، حضرت ابو بکر کے والد گرامی بوڑھی عمر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر شکایت لگاتے ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، آ کر شکایت لگاتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے، باپ ہے تھپڑ مارا ہے مجھے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ابو قحافہ نے آ کر یہ بات کی تو ہمیں یقین نہیں ہوا، کیوں؟ ہمیں پتہ تھا کہ ابو بکر تو بڑی نرم طبیعت کا بندہ ہے، ہمیں یقین کوئی نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں نبی پاک ہم یہ سوچ رہے تھے تو نبی پاک نے نا صحابہ کو چند ایک صحابہ کو بھیجا، فرمایا لاؤ بھی ابو بکر کو بلا کر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، نبی پاک نے فرمایا کہ ابو بکر یہ تیرا باپ شکایت لگا رہا ہے کہ تو نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا ہے۔ تو حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں نا آنسو آ گئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے باپ کے ہاتھ میں ابھی تلوار دیجیے اور اس سے کہیے کہ میرے جسم کے ٹکڑے کرے، میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا، لیکن یا رسول اللہ میرے باپ کو سمجھا دیجیے آپ کے بارے میں بات کوئی نہ کرے، آپ کے بارے میں بات کوئی نہ کرے، اور یا رسول اللہ یہ تو میرا باپ شکر کرے کہ جب اس نے آپ کے بارے میں بات کی تھی غلط تو میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں نے اپنے باپ کا سر بھی قلم کر دینا تھا میں نے۔ میرے بھائی یہ رشتہ بڑی نازک ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، لوگ کبھی ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر جو ہے وہ بے تکے تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں، دین کی سمجھ کوئی نہیں ہوتی ہے، کبھی چوکوں چراہوں میں بیٹھ کر نبی پاک کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کو یار یہ بھی نہیں پتہ کہ لفظ نبی کا معنی کیا ہے، وہ آ کر میرے نبی کی عظمت کے بارے میں بات کرے تو یار اس کو کیا حق بنتا ہے، جس کو یہ نہیں پتہ کہ لفظ رسول کا معنی کیا ہے۔ لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ یہ رشتہ کتنی محبتوں والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ نا بیٹھے کھانا کھا رہے تھے ایک دن، اس وقت ابھی یہ آپ کے بیٹے ایمان لے آئے تھے، تو وہ بیٹا نا کھانا کھاتے کھاتے نا بات کرنے لگا، کہنے لگا کہ ابا جی غزوہ بدر میں نا آپ میری تلوار کے نیچے کئی بار آئے تھے، لیکن میں نے آپ کو نا باپ سمجھ کر میں نے چھوڑ دیا تھا، میں نے کہا کہ نہیں میرا باپ ہے تو میں اپنے باپ کو نہیں ماروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے یہ بات سنی تو جلال میں آ گئے، کہنے لگے بیٹا تو کافر تھا نا، تجھے یہ سوچ تھی کہ یہ میرا باپ ہے، فرمایا کہ تو نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا، لیکن مجھے قسم ہے میرے پیدا کرنے والے کی اگر غزوہ بدر میں تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آتا تو بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نا، بلکہ اپنے نبی کا غدار سمجھ کے اسی وقت تیرا سر قلم کر دیتا میں۔ یہ رشتہ بڑا نازک ہے، اس رشتے کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ بڑی اس کی محبت ہے، امت کا اپنے نبی سے رشتہ بڑی محبتوں والا ہے، یہ کوئی خشک سا رشتہ نہیں ہے، یہ کوئی عام سا رشتہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ بڑا نزاکتوں والا رشتہ ہے۔ اور دیکھیں نا حدیث پاک ذرا سنیے گا، اگر سینوں کے اندر ہمارے ایمان ہے نا
اور پھوٹ رہا ہے تو میرے بھائی آپ کے سینوں کے اندر آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے قریب نا تمام نبیوں کے ممبر لگوائے گا، نور کے ممبر لگوائے گا تمام نبیوں کے، حضرت آدم کے، حضرت شیس علیہ السلام کے، حضرت نوح علیہ السلام کے، حضرت داود علیہ السلام کے، سارے نبیوں کے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک۔ یا رسول اللہ آپ کا؟ فرمایا کہ میرا ممبر تو رب کے عرش کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، سب سے زیادہ میرا ممبر قریب ہوگا رب کے عرش کے۔ اور فرمایا کہ ہر نبی اپنے نور کے ممبر پہ بیٹھا ہوگا، ہر نبی اپنے نور کے ممبر پہ بیٹھے گا۔ تو یا رسول اللہ آپ؟ فرمایا لیکن میرا ممبر خالی ہوگا، میرا ممبر خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ کہاں ہوں گے؟ فرمایا کہ سارے نبی اپنے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے اور میں اس وقت بھی رب کی بارگاہ میں سجدے کر کے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں گا۔ اس وقت بھی فرمایا میں اپنے رب کو سجدے کر کے منا رہا ہوں گا، مالک میری امت کو بخش دے، مالک میری امت کو بخش دے۔ میرے بھائیوں یہ رشتہ بڑی محبتوں والا ہے، بڑی نزاکتوں والا رشتہ ہے۔ یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بے تکے تبصرے کرنا شروع کرے، کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ جتنی دیر تک کسی کو دین کا علم حاصل نہیں ہے نا، جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی بھائی مولویوں کو سیاست پر گفتگو کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی پھر کسی سیاسی آدمی کو دین پر بھی بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ بات ٹھیک ہے نا میری؟ بولے تو صحیح یار، کوئی حق بات یار بولا کرے آپ۔ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی امت کی سیاست ان کے نبی کیا کرتے تھے۔ بھائی یہ سیاست تو نبیوں کا کام ہے، اور نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو جو نبیوں کا کام وہ تو نبیوں کے وارث کیا کرتے ہیں۔ غیر وارثوں کے ہاتھ میں جب سے یہ وراثت آئی ہے نا، وراثت تباہ ہو کے رہ گئی، یہ وراثت تباہ ہو کے۔ لیکن چلیں میں ایگری کر بھی لیتا ہوں، تو میرے بھائی اگر کسی عالم دین کو سیاست پر گفتگو کرنے کا حق حاصل نہیں ہے نا، تو پھر اسی طرح کسی سیاستدان کو دین پر بات کرنے کا بھی حق حاصل کوئی نہیں ہے، جب پتہ ہی کوئی نہیں وہ دین کا معنی کیا ہے۔ لفظ دین کا کسی کو معنی نہیں آتا ہے، لفظ اللہ کا معنی کسی کو نہیں آتا۔ میں یقین سے کہتا ہوں، بتائے مجھے کوئی سیاستدان مجھے یہ بات، لفظ نبی کا کسی کو معنی نہیں۔ اور پھر کوئی تفسیر بیٹھ کر ٹی وی پہ کرے جی یہ کہنا کہ نبی پاک نبی پاک سارے نبیوں سے افضل ہیں، یہ بات کوئی جو ہے وہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اور یار یہ کوئی بندہ مسلمان ہے؟ یہ میں بات آپ کے سامنے حقیقت رکھ رہا ہوں، یہ ٹی وی چینلوں پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ کہنا کہ نبی پاک جو ہے وہ سارے نبیوں سے افضل ہیں، کہتا ہے یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ او بھائی تیری سمجھ میں نہ آئے، او بھائی سمجھ میں اس کی آتی جس کی سمجھ ہوتی ہے، تو جس کے پاس سمجھ نہیں نہ ہوتی اسے کوئی سمجھ نہیں آتی ہے، جس کے پاس عقل ہی کوئی نہیں ہے اسے کیا عقل آئے گی؟ تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امت کا جو رشتہ رکھا ہے نا، امت کا جو نبی پاک سے جو رشتہ ہے یہ بڑی نزاکتوں والا ہے، اور نبی پاک کا اپنی امت سے جو رشتہ ہے یہ بڑی نزاکتوں والا ہے، یہ بڑی محبتوں والا ہے۔ تو اس کو لینا کہ یہ کوئی عام سا رشتہ ہے، نہیں یار یہ کوئی عام سا رشتہ نہیں ہے، یہ بڑا ایک نزاکتوں والا رشتہ ہے۔ دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں نماز کو لمبی کروں، لیکن فرمایا کہ پھر مجھے نا پیچھے اپنے بوڑھے امتیوں کا خیال بھی آ جاتا ہے، بوڑھے امتیوں کا خیال آتا ہے، بوڑھے امتیوں کا مجھے خیال آتا ہے۔ یار دیکھو نماز میرے اور آپ کے نبی پاک رب کی پڑھیں، لیکن خیال پھر بھی اپنی امت کا فرما رہے ہیں، پھر بھی اپنی امت کا فرما رہے ہیں۔ تو بھائی یہ اتنی نزاکتوں والا رشتہ ہے، اتنی محبتوں والا رشتہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں مسواک کو ہر وضو کے ساتھ لازم کروں، لیکن فرمایا کہ پھر میں نے سوچا کہ کہیں میری امت پہ مشقت نہ بن جائے، فرمایا میں نے اس کو لازم نہیں رکھا، صرف اپنی سنت رکھا، اس کو فرض نہیں کیا، واجب نہیں کیا۔ میرے بھائی ان باتوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ امت کا اپنے نبی سے رشتہ بڑی نزاکتوں والا ہے، یہ بڑا نازک رشتہ ہے، یہ بڑی نزاکتوں والا رشتہ ہے، اور نبی کا اپنی امت سے رشتہ بڑی نزاکتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رشتے کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب